السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 15 سورہ نساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی، اور جو عورتیں، پہلے ہم ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد آیت نمبر 15 اور 16 پڑھیں گے ہم لوگ، یا 17 بھی شاید، اور اس کے بعد ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ واللاتی، اور جو عورتیں۔ واللاتی کیا ہے؟ اللاتی کا جمع ہے۔ کیسے؟ کچھ یاد ہو آپ کو؟ الذی، اللذانی، الذین، اللاتی، اللتانی اور اللاتی، اور کئی جگہوں پر اللائی بھی ہے، دو ہے، ایک اللائی ہے اور ایک کیا ہے؟ اللاتی۔ آپ اس میں ایسے سلیش ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ اللائی اور اللاتی، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ میں ایک مثال دے دوں کہ سورہ مجادلہ میں کیا لفظ آیا ہے؟ وہاں پر جب یہ حکم آتا ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، تو جو حکم آ رہا تھا، جیسے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم۔ یہ الا اللائی بھی واللاتی والا ہی ہے، یا تو الا اللائی آئے گا، اللائی آئے گا، یا اللاتی آئے گا، کہ ان کی مائیں تو وہی ہیں، وہی عورتیں ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ تو اللاتی کا کیا مطلب ہے؟ وہ عورتیں، یعنی اللاتی کا جمع ہے۔ اس کو تو منع نہیں کر سکتے نا۔ واللاتی، واللاتی، اور جو عورتیں، یاتینا، کہاں سے نکلا؟ عطا سے۔ یاتینا، نون کیا ہے یہاں پر؟ نون مؤنث، نون تانیث، نون نسوہ۔ یاتینا، آئیں، یعنی ارتکاب کریں، الفاحشۃ، برائی کا، بدکاری کا، بے حیائی کا۔ فاحشہ کسے کہا گیا ہے؟ یہاں پر زنا کو کہا گیا ہے۔ کیسے؟ اس کی کیا ایک دلیل ہے کہ فاحشہ زنا کو بھی کہا گیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ وہ کھلی برائی ہے، کھلی بے حیائی ہے۔ تو یہاں پر فاحشہ زنا کو کہا گیا ہے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں جو یاتینا، ارتکاب کریں بے حیائی کا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے۔ کم کا مطلب یہاں پر پھر کیا ہے؟ یعنی مسلمان عورتیں۔ فاستشہدوا، پس گواہی طلب کرو، گواہی لو، علیہن، ان پر، یعنی ان کے خلاف۔ علا اور ہنہ، وہ علا اور الا والا قاعدہ یاد کریں، ٹھیک ہے؟ ان کے خلاف۔ اربعۃ منکم، کتنے؟ 4 گواہ، منکم، تم میں سے، یعنی 4 مرد گواہ۔ مرد کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی لکھا ہوا ہے؟ رجال لکھا ہوا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تن تو مؤنث ہے۔ اچھا، عربی کا ایک قاعدہ ہے عدد و معدود کا۔ اگر تو معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر تو معدود کہتے ہیں جس کے بارے میں گنتی ہو رہی ہے۔ اگر معدود مذکر ہے، یہاں پر جیسے یہاں پر ہے، مرد ہیں، تو عدد کیا ہوگا؟ گنتی کیا ہوگی؟ مؤنث میں ہوگی۔ اربعۃن، یہ تن کیا ہے؟ یہ تائے تانیث ہے۔ اگر معدود جس کے بارے میں گنتی ہو رہی ہے، اگر معدود مؤنث ہے
تو عدد کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک قاعدہ ہے، بس اس کو لکھ لیجئے، پھر بعد میں اس کو ہم عدد و معدود کریں گے. اور پھر اس میں آپ کو مؤنث کی بھی گنتی آنی چاہیے اور واحد کی بھی مذکر کی بھی گنتی آنی چاہیے. تو یہ کون سی گنتی ہے؟ اربعتن، یہ مؤنث کی ہے، یہ مؤنث کا عدد ہے. جی مؤنث ہے. اچھا، ان میں سے 4 گواہ، کیا؟ مرد، عورتیں نہیں. ٹھیک ہے، منکم، تم میں سے، اپنے لوگوں میں سے. پھر اس کا وہی کیا مطلب؟ مسلمانوں میں سے، اوروں میں سے نہیں. فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روکے رکھو انہیں، بند رکھو ان کو، فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ، یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو، کام تمام کر دے ان کا، یا فوت کر دے ان کو، الموت، موت، او یا یجعل اللہ، بنا دے اللہ، لہن، واسطے ان کے، سبیلا، کوئی راہ. اچھا آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 16. واللذانی، اور 2 مرد. واللذانی کس کا ہے؟ تثنیہ الذی کا. الذی، اللذانی، الذین، یاد کیا ہوا نا آپ سب نے یہ. تو واللذانی، اور 2 مرد. یأتینہا، ارتکاب کرے، ہا کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ فاحشۃ، فاحشہ کی طرف، زنا کی طرف. یأتینہا، ارتکاب کریں اس بدکاری کا، منکم، تم میں سے. ٹھیک ہے، یعنی کن میں سے؟ مسلمانوں میں سے ہی. فآذوہما، تو تکلیف دو ان کو، اذیت دو انہیں. ہما، ان دونوں کو، تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے. فَإِن تابا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وہ 2 مرد. وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کریں وہ دونوں. فَأَعْرِضُوا، تو اعراض کرو ان سے، پیچھا چھوڑ دو ان کا. عنہما، ان دونوں کا. فَأَعْرِضُوا، تو پیچھا چھوڑ دو، عنہما، ان دونوں کا، اعراض کرو ان دونوں سے. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، تواب الرحیمہ، توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا، مہربان. انما التوبۃ، آیت نمبر 17. انما التوبۃ، بے شک نہیں ہے، بے شک صرف، التوبۃ، توبہ قبول کرنا، علی اللہ، اللہ کے ذمے. ذمہ کا تو نہیں عربک لکھا ہوا، علی اللہ یعنی اللہ پر ہے، اللہ کے ذمے ہے توبہ کو قبول کرنا. للذین، واسطے ان لوگوں کے، یعملون، جو کر لیتے ہیں، السوء، برائی، بجہالۃ، جہالت سے، نادانی سے. ثم، پھر یہاں پہ پھر جہالت کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جاہل کس کو کہا گیا یہاں پر؟ نادان کو. ثم، پھر یتوبون، وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب، قریب سے ہی، یعنی جلدی سے ہی، فوری توبہ کر لیتے ہیں، لیٹ نہیں کرتے. فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، یتوب، وہ توبہ قبول کرتا ہے، یتوب اللہ، توبہ قبول کرتا ہے اللہ، علیہم، ان کی، یعنی مہربانی کرتا ہے، علیہم، ان پر، یعنی وہ لوٹتا ہے. اصل اس کا لفظی مطلب کیا ہوگا؟ یتوب اللہ، لوٹتا ہے اللہ، علیہم، ان پر، یعنی ان کی طرف لوٹتا ہے. وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیماً، خوب جاننے والا، حکیمہ، خوب حکمت والا. بس اتنا ہی، آیت نمبر 17 تک کی. اس کی تفسیر کریں گے. واللاتی یأتین الفاحشہ، اور وہ عورتیں جو کر بیٹھیں، جو کریں تمہاری عورتیں، تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے. فاستشہدوا، پس گواہ طلب کرو، علیہن، ان کے خلاف، اربعۃ منکم،
4 गवाह मर्दों में से। फ़इन शहीदू, बस अगर वो गवाही दें, फ़अम्सिकूहुन्ना, तो उन्हें रोके रखो। ठीक है, हमने इसका पढ़ा था, फ़अम्सिकूहुन्ना का क्या पढ़ा था, मीम सीन काफ, याद? उन्हें रोके, उन्हें बस उन्हें या तो रोको या उन्हें छोड़ दो। ये हम पहले तलाक वाले मामले में पढ़ चुके हैं, ये वाला लफ्ज़। तो फ़अम्सिकूहुन्ना, बस उससे उन्हें रोको, बंद रखो, रोके रखो। फिल बुयूती, किसमें? घरों में। हत्ता, यहाँ तक कि यतवफ़्फ़ाहुन्ना, फौत कर दे उन्हें, ख़त्म कर दे उन्हें, अलमौतु, मौत, औ या यजअलल्लाहु, बना दे अल्लाह, निकाल दे अल्लाह, लहुन्ना, वास्ते उनके, सबीला, कोई राह। और यहाँ पर सबीला का मतलब होगा, लिख लीजिएगा, हद ज़िना, जिना की हद। अब क्या है कि सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये आयत सूरह नूर की उस आयत के साथ मनसूख हो चुकी है। नासिख व मनसूख का इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि इल्म होना चाहिए। इस आयत के साथ कि पहले तो ये आयत उतरी थी कि तुम्हारी औरतें अगर कोई गुनाह कर रही हैं, अरबा, ये 4 गवाहों वाली नहीं मनसूख हुई, इसमें से ये वाला पार्ट, फ़अम्सिकूहुन्ना फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, ये वाला पार्ट सिर्फ मनसूख है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है जो आपने पढ़ी है वो भी मनसूख है। किसके साथ मनसूख हुई? सूरह नूर आयत नंबर 2, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। ज़ानी औरत मर्द, और इसमें से आज़ानी मर्द औरत में से हर एक को कितने कोड़े लगाओ? मिअता जल्दा, 100 कोड़े, 100। ठीक है, फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वला ताख़ुज़कुम, यानी मैं इसकी उर्दू पढ़ दूँ, इन पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज़ तरस ना खाना चाहिए अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो, और चाहिए कि एक जमात भी वहाँ पर मौजूद हो। ठीक है, इतना सख्त हुक्म है। मैंने हुक्म पहले पढ़ दिया, अब इसके बारे में बताती हूँ कि इसकी आपने गवाही कितनी सख्त है कि आप ऐसे किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। ठीक, तो ये हुक्म इस हुक्म के साथ मनसूख हो चुका हुआ है। पहले क्या हुक्म था? अपनी औरतों को रोकी रखो, घरों में कैद कर दो, मर जाएं उसी कैद में, यानी वो कैद उनकी लाइफ टाइम के लिए हो और वो उसी में मर जाएं। पहले ये हुक्म था, लेकिन बाद में इसको फिर अल्लाह ने कहा कि औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। तो इसमें क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी में एक हदीस आती है सही मुस्लिम की, कि जब सूरह नूर की ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया था उसके मुताबिक बदकार मर्द और औरत की मुस्तकिल सज़ा मुकर्रर कर दी गई है, वो मुझसे सीख लो। और वो ये है कि कवारा, यानी अगर गैर शादीशुदा मर्द और औरत जिना करते हैं तो उसके लिए 100 कोड़े हैं, और अगर शादीशुदा मर्द और औरत जिना करते हैं तो उसके लिए 700 कोड़े भी हैं, और साथ में उनके लिए रजम का हुक्म दिया है, संसार करने का हुक्म दिया है। चूँकि यहाँ पे रजम का हुक्म नहीं है, लेकिन ये भी नासुख व मनसूख में से अब मैं आपको बताती हूँ कि रजम की आयत यहाँ पर जो है उसकी तिलावत मनसूख हुई है। ठीक है, रजम की तिलावत मनसूख है, लेकिन उसका हुक्म क्या है बाकी है। ठीक है, इसको कहा जाता है कि उसका यानी उसकी तिलावत नहीं होगी। बस आपको ये बात बताई थी कि कुछ आयत ऐसी हैं मनसूख, नासिख व मनसूख में से कि जिनके बारे में आयत सामने है, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ याद हो, बाउज़ा की मिसाल, कि कहीं पे भी कुरान में बाउज़ा की मिसाल नहीं मिलती। यही है कहीं पे कि अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी हो, यानी इसके अलावा जो मिसाल दी है, इसके अलावा कि अल्लाह मच्छर की मिसाल देता है, क्या मिसाल दी थी? नहीं आया ना। यानी कुरान, यानी उसके बारे में आता है कि कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने मच्छर की मिसाल दी हुई थी, और फिर उसको अल्लाह ने फिर ये बात कही। ठीक है, हुक्म भी नहीं मौजूद, मिसाल भी मौजूद नहीं है, लेकिन आयत सामने आ रही है। एक तो है ये सूरत, अब में से कोई तो उठे, आप जाए। अच्छा,
اور ایک ہے کہ آیت بھی منسوخ ہے، حکم بھی منسوخ ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ جیسے اب یہ ہے کہ تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، آیت بھی نہیں ہے، آیت اتری تھی، سوری، اس کے بارے میں حضرت عمر کی آتی ہے، وہ مجھے اس کی عربک صحیح طرح سے نہیں یاد ہے، انہوں نے اس میں تفاسیر میں وہ آیت بھی ہے جو اتری ہے، لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی ہے اور اس میں نہیں لکھی گئی، اور اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی ہے. لیکن کیا ہے باقی، کیا بچا؟ حکم باقی بچا. اس لیے میں نے پہلے ہی بات کہہ دی تھی پہلے بارے میں کہ ناسخ و منسوخ کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے، ورنہ آپ نے یہاں پہ بچہ یہاں پہ ڈاؤٹ فل نہیں ہو جانا تھا یتوفاہن الموت میں، ٹھیک ہے، کہ فوت کر دے موت انہیں، ان کو گھر میں روک کے رکھو. اب کوئی تو قرآن پڑھتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ آیت آگے آئی ہوئی ہے، اور وہ اپنی خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے قید کر دے گا، تو اس طرح نہیں ہے، اتنا سخت حکم ہے. اچھا آگے چلتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ اصل میں ہوتا یوں تھا کہ اشارہ یہ ان عورتوں کی طرف ہے جو کھلے عام زنا کی دکانداری کرتی تھیں عرب معاشرے میں، اور عرب معاشرے میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ کچھ پیشہ ور عورتیں اپنے مکانوں پر مخصوص قسم کے جھنڈے لہرایا کرتیں، تو جس کسی کو برائی کرنی ہوتی وہ وہاں چلا جاتا. اور اب بھی سو کالڈ کئی مسلم کنٹریز میں، یورپ کنٹریز کے علاوہ، یہاں پر بھی کچھ اس طرح کے ایریاز ہیں جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ریڈ لائٹ ایریاز انہیں کہا جاتا ہے، کہ وہاں پر بھی یہ برائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا ہے، عموماً چونکہ اس میں عورتیں ملوث ہوتی ہیں، یعنی عورتیں بدکاری کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں تو ہی مرد جا رہے ہوتے ہیں، اسی لیے پہلے زانیہ کا حکم آیا، زانیہ کا لفظ آیا، زانی کا بعد میں آیا، جبکہ للذکر میں پہلے مرد کا آیا. تو اس میں عورتیں ملوث ہوتی ہیں، عورتیں ہی زیادہ تر دعوت دے رہی ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے واللاتی یہاں پر عورتوں کا ہی ذکر کیا ہے، اگرچہ مرد ساتھ میں ہوتے ہیں لیکن عورت اصل میں دعوت دے رہی ہوتی ہے، اس لیے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یعنی صرف یہی نہیں کہ یہ جو ایریاز ہوتے ہیں، اور اب تو ٹیکسز بھی ہیں، اور یہ ہماری گورنمنٹ کے شیلٹر کے نیچے یہ سارا کچھ چل رہا ہے، سو کالڈ ہم مسلم کنٹری ہیں، ہم مسلم ملک ہیں، اور یہاں پہ حد بھی نافذ نہیں ہوتی، جو مرضی ہو رہا ہے. تو اس کی ابھی آپ دیکھیے گا کہ آگے کتنی سخت ہے، اور گواہی بھی بہت سخت ہے. تو یہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ سارا خراب ہے بالکل. اچھا آگے آ رہا ہے، واللاتی، اور جو تمہاری وہ عورتیں جو کریں یہ بے حیائی کا کام، فاحشہ، نساکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو پس گواہ طلب کرو ان کے خلاف، اربعۃ منکم، کتنے؟ چار کیسے؟ ابھی میں نے عدد و معدود کا قاعدہ بتایا، اچھا تھوڑا سا آپ ذرا بتاؤ گے تھوڑا سا، کہ معدود اگر مذکر ہے مؤنث میں آئے گا، اور معدود اگر مؤنث میں ہو جی تو عدد مذکر میں آئے گا، ٹھیک ہے. فَإِن اگر وہ گواہی دے دیں 4 مرد کہ انہوں نے گواہی کیسی ہوگی؟ اب گواہی بھی سن لیں کہ انہوں نے اس زنا کا ارتکاب کرتے ہوئے انہیں خود دیکھا ہے، یعنی صرف یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ جگہ مشہور ہے اس کام کے لیے یا کیا ہے، یہ والی گواہی نہیں ہوتی، بلکہ گواہی کیا ہے کہ انہوں نے اس برائی کو بالفعل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اپنی آخری درجے پر دیکھا ہے، اور قرائن سے بھی یہ گواہی ثابت نہیں ہوگی کہ فلاں بندہ قرینہ قیاس کرتا پھرے کہ فلاں جگہ پر کوئی برائی ہوئی ہے، اس طرح بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی نے کسی مرد و عورت کو کمرے میں پا لی ہے اور گواہی ثابت نہیں ہوئی تو پھر نہیں، یعنی پھر بھی گواہی ثابت نہیں ہوگی. گواہی کب ثابت ہوگی؟ 4 مرد ہوں، ایک شخص نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے پاس باقی اور 3 نہیں، زبان کھولتا ہے یعنی وہ، تو برائی اگر کسی جگہ پر بند ہے، دبی ہوئی ہے، تو پھر معاملہ کس پہ ہے؟ اللہ پہ ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ وہاں پر سزا نہیں دے سکتے، اور اگر سزا دینی ہے یا کوئی الزام ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے. محض وہم و گمان پر یا اسکینڈل مشہور کرنے کی وجہ سے
یعنی محض ظاہری طور پر الزامات نہیں لگائے جائیں گے. اور اگر کوئی زبان کھولتا ہے، الزام لگاتا ہے اور 3 گواہ ساتھ میں نہیں پاتا، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو سزا ملے گی. اس کو کہتے ہیں قذف، حد قذف. کتنے کوڑے؟ پھر اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے لگے. ٹھیک ہے. اگر ایک شخص 3 گواہ نہیں لاتا تو پھر وہ بات یہ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ گواہ نہیں لائے گا. اتنا سخت کرائیٹیریا کسی کا بھی نہیں ہے. کیوں بھلا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کے بچے ہیں، یہ آپ کے بچے ذرا انہیں منع کریں، ذرا منع، مہربانی. اچھا، یہ اتنا اسٹینڈرڈ اتنا سخت ہے، اتنا کرائیٹیریا سخت کیوں ہے؟ آپ کے مائنڈ میں کوئی آ رہی؟ ساری اصل میں ڈائیورٹ ہو رہی ہے ساری جو ہے نا. کیوں ہے وجہ؟ ایک تو بہت بڑا زنا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آ جانا بعد میں. اچھا اٹھ کے ہی نہ چلی جانا. اچھا ایک تو بہت بڑا معاملہ ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ عام نہ ہو. تو کیونکہ اگر اس طرح گواہیاں اگر آنے لگ گی تو پورا معاشرہ اس طرح ملوث ہو جائے گا. اب دیکھیں، ایک عورت کا معاملہ ہے، جی عورت کی عزت کا معاملہ ہے. کسی نے اپنے دل کی بڑاس نکالنی، عورت پہ الزام لگا دے. اور آج کل ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے، تہمت لگائی جاتی. قرآن میں سورہ نور میں کیا آیا تھا؟ اگر آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، 4 گواہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ بڑاس نکالنے کے لیے، کسی بھی قبیلے کی عورت کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ نے اس بات کو پہلے نظر میں رکھا ہے. چاہے جائے کہ اس عورت کی برائی کو پہلے رکھیں. عزت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. عورت کی عزت اس کے خاندان کی عزت ہے. اتنا سخت کرائیٹیریا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. 4 گواہ کہاں سے لائیں گے؟ ضروری ہے. اور پھر آگے کیا ہے؟ سزا بھی سخت ہے. اگر تو غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے 100 کوڑے، مرے گا تو نہیں اس سے. اگر شادی شدہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 100 کوڑے اور ساتھ میں سنسار کر کے اس کو قتل کر دیا جائے گا. اتنی سخت سزا ہے. وجہ یہ ہے. یعنی اسلام میں سزا کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں سزا کا تصور یہ، نمبر 1، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پھر انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. نمبر 2، محض کسی کی ایک فون کال پر یا کسی کے نقصانے پہ یا کسی کے کچھ بھی کرنے پہ، واویلا کرنے پر کسی کو بھی پکڑ کے سزا نہیں دی جائے گی. اور نمبر 3، بلکہ کیا ہوگا؟ گواہ بلائے جائیں گے، اور گواہ بھی کیا ہوں گے؟ عادل ہوں گے. یہ بھی ایک شرط ہے اس کی. اور نمبر 4، اور ان کی مخصوص شرائط ہے جس پر وہ گواہی دیں گے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ کیا، کس پر گواہی دیں گے؟ کہ اگر وہ کسی کو ایک کمرے میں پا لیتے ہیں اور اس پر پھر تب بھی گواہی نہیں، جب تک کہ وہ بالفعل اس گناہ کے ارتکاب کو کرتے ہوئے 4 مرد دیکھ نہ لیں، تب تک یعنی وہ نہیں ہوگا. یہ اس کی شرائط ہیں. پھر نمبر 5، سزا دی جائے گی. پھر کیا کیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا. میں اسلام میں سزا کا تصور بیان کر رہی ہوں. سزا دی جائے گی اور پھر چھوڑ دیا جائے گا. نمبر 6، اور اس کے بعد کوئی تانا بھی نہیں دے گا. کیوں؟ ایک واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ جب ایک شخص کے بارے میں بھی آتا ہے اور ایک عورت کے بارے میں بھی واقعہ آتا ہے، الگ الگ ہیں، لیکن چونکہ میں نے ایک شخص کے بارے میں پڑھا کہ ایک شخص پر یہ حد جاری ہوئی کہ مدینہ میں کچھ لوگ یعنی یہ والی زنا کی یہ حد جاری ہوئی، رجم کی نا. تو مدینہ میں کچھ لوگ آپس میں سفر کر رہے تھے اور ڈسکشن کر رہے تھے کہ فلاں نے یہ کیا یا یہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سن لیا اور ان کو یہ بہت زیادہ بری بات لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت زیادہ مطلب غصے کا اظہار فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے اہل مدینہ پر وہ تو اس کی توبہ بانٹ دی جائے نا تو ان کو کافی ہو جائے. یعنی اسلام میں کیا تصور ہے؟ اسلام میں مطلب کہ مجرم کو ساری زندگی آپ نے جیل میں بند کر کے نہیں رکھنا. اب سن لیجئے گا، یہ جو ہمارا برٹش لا ہے کہ ساری زندگی جیل میں بند کر کے نہیں رکھنا، کہ وہ ساری زندگی مجرموں کے بیچ بیٹھ کے
اور پھر دوبارہ جب باہر نکلے تو پکا مجرم بن کے نکلے. نہیں، اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا ساری زندگی گلٹ فیل کرتا رہے. کیا ہے کہ ہر بڑے گناہ پر حد جاری ہوگی اور پھر سزا دی جائے گی اور اس کے بعد اس کو تانا بھی نہیں دیا جائے گا. سمجھ آئی؟ اس وجہ سے. اور دوبارہ کیا ہوگا، اسے معاشرے میں پوری عزت دی جائے گی، رسپیکٹ دی جائے گی اور اسے پورا جینے کا حق دیا جائے گا. یہ ہے اسلام میں مجرموں کے ساتھ ڈیل کا طریقہ. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی جیل میں. جیل میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے. اچھا، تو اس کے بارے میں سورہ حکم کا یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے سورہ نور کا جو یہ رجم کا حکم آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر پیدا فرمایا ہے اور ان پر یہ کتاب نازل کی ہے، تو جو کچھ بھی وحی الہی نے نازل فرمایا اس میں رجم کی آیت بھی تھی. یہ حضرت عمر فاروق اسے بخاری شریف میں اسے بیان کر رہے ہیں، بخاری نے اس کو بیان کیا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ آیت جو ہے اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا. آپ نے حد کس پہ نافذ کی تھی؟ رجم کی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم نے بھی رجم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا. ماعز بن اسلمی تھا، ماعز اسلمی تھا، اور ایک عورت غامدیہ تھی کسی قبیلے کی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کیا تھا. ٹائم زیادہ ہو گیا، ایک اور میں تھوڑا سا مختصر سا کر دوں. آگے چلتے ہیں. واللذانی کہاں پہ؟ واللذانی اور وہ دو مرد یأتیانہا کہ وہ کریں یہ کام، یعنی یہ فاحشہ زنا، منکم تم میں سے، فآذوہما تو ان دونوں کو دو ایذا تکلیف پہنچاؤ. یہ دو مردوں کی، یعنی یہ کیا ہے؟ ہومو سیکچولیٹی، پتہ ہوگا آپ لوگوں کو. اور یہ دو مردوں کے بیچ بھی ہوتی ہے اور دو عورتوں کے بیچ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو فعل لوتی بھی کہا جاتا ہے، لواتت بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں اس کو فاحشہ بھی کہا گیا ہے. ہاں کا لفظ آیا ہے تو اس کو بھی فاحشہ کہا گیا ہے. کیسے کہ ایک آیت آتی ہے اس کے بارے میں، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ قوم لوط سے یہ بات کہی گئی تھی کہ تم ایسی برائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کی. اس کو لواتت بھی کہا جاتا ہے. لواتت کس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قوم لوط یعنی لوط علیہ السلام پیغمبر لوط کے نام سے اس کو منسوب کر کے اس کو لواتت بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں کئی جو خلفاء ہیں، حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق اور ان کے علاوہ حضرت علی اور عمر بن عبدالعزیز کا بھی نام آتا ہے، اور اسی طرح ایک دو خلفاء کا نام بھی آتا ہے جو ان کے بعد آئے کہ انہوں نے جلایا بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ہے کہ ایسے شخص پر لعنت ہو، ایسے شخص پر لعنت ہو، ایسے شخص پر لعنت ہو، یعنی وہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے، ایسا لفظ آیا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے، یعنی جو دو مرد غلط کام کرتے ہیں. اتنا سخت حکم ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی یہ کام کسی کو کرتے ہوئے دو مرد آپس میں برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے پالے تو انہیں مار دو. فاعل اور مفعول دونوں کو مار دو. اور کئی صحابہ اکرام، حضرت علی بھی انہیں میں شامل ہیں، جیسے کہ خالد بن ولید ایک جگہ پہ آئی تھنک گورنر تھے کہ کیا تھے، وہاں پر کسی عہدے پہ فائز تھے، تو انہوں نے خط لکھا. حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کہنے لگے کہ یہاں پر ایک مرد ہے اور اس کے ساتھ عورتوں والا کام کیا جاتا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اکٹھا کیا، حضرت علی بھی انہی میں تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ مشورہ دیا کہ آپ پیچھے دیکھیں کہ قوم لوط کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اس طرح کا انہیں عذاب دیں یا سزا دیں. تو کیونکہ آپ کو پتہ کیا ہوا تھا، اس بستی کو سب سے زیادہ عذاب اس پہ ہے، اور ابھی تک وہاں پہ وہ ہے ڈیڈ سی ہے، ابھی تک وہ جگہ جو ہے، تو سب سے زیادہ عذاب اس قوم پہ آیا تھا. یہ نہیں اتنا یہ برا فعل ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایڈوائز دی تھی کہ آپ انہیں جلا دیں، ان دونوں مردوں کو. اتنا سخت حکم ہے، اور ہمارے معاشرے میں دیکھیں، اور پھر یہ ٹرانسجینڈر اور یہ سب کچھ، اتنا سخت حکم ہے اس کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹی ہستی نہیں ہے جنہوں نے یہ ایڈوائز کی تھی، اور اس پر پھر عمل بھی ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ عمل بھی کیا.
ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے. صحابہ کے آپ کو پتہ ہے صحابہ بھی جو احکام جاری کریں وہ ہو سکتا ہے، اس پہ بھی نفاذ کیا جا سکتا ہے. تو فَإِن تَابَا، پس اگر وہ توبہ کریں، وَأَصْلَحَا، یہ آیت بھی منسوخ ہے، یہ آیت بھی اسی طرح منسوخ ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی پھر وہی حکم ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ان دونوں کو مار دو. فَإِن تَابَا، پس وہ اگر دونوں توبہ کر لے، اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا، اور اعراض کرے، تو ان سے منہ پھیر لو، اعراض کر لو ان سے. بے شک اللہ ہے خوب توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. انما التوبۃ، بے شک توبہ تو علی اللہ، اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی اللہ پر توبہ کو قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے. اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں تو واسطے ان لوگوں کے، کن کے؟ جو یعملون السوء، جو کر لیتے ہیں کوئی برائی، کس کے ساتھ؟ نادانی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ، انہیں نہیں پتہ چلتا. ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کریں، باز آ جائیں، من قریب، جلدی سے. فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ، توبہ قبول کرتا ہے اللہ، علیہم، ان کی، یعنی لوٹتا ہے ان پر. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے. یعنی توبہ کر سکتا ہے انسان، اگر آپ دیکھیں کہ کرائٹیریا کتنا سخت ہے، 4 گواہ نہیں مل رہے اور انسان توبہ کرنا چاہ رہا ہے یا کسی بھی معاملے میں، تو پھر میں نے پہلے یہ بات کہی ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ آیت ساتھ ہی آگے دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک.